پوری عوام اس وقت ایک وسوسے میں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے گوادر کا پانی پھر سے ختم ہو گیا ہے۔ جب سے گوادر میں سن 2000 سے پورٹ سٹارٹ ہوا ہے تو گوادر کے مقامی لوگوں کے خدشات اور تحفظات تھے، خاص طور پر کہ ہمیں اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا۔ گوادر کے حوالے سے ایک ایسی قانون سازی ہو جہاں پہ لوکلز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن بارہا حکومت کو کہنے کے باوجود بھی مرکزی قومی اسمبلی میں اس حوالے سے اختر مینگل صاحب نے قانون بھی پاس کروایا، لیکن آگے جا کے وہ رک گیا ہے کیونکہ اس کو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا ہے، سینیٹ اسمبلی میں جانا ہے۔ لیکن چونکہ حکومت گوادر کے حوالے سے سنسیئر نہیں ہے، آج 21 سال ہو گئے ہیں جس شہر کو ترقی یافتہ شہر کہا جاتا ہے، جس کو سی پیک کے ماتے کا جومر کہا جاتا ہے، وہاں لوگوں کو پینے کا پانی نہ ہو تو وہ ترقی نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر حکومت سنجیدگی سے گوادر کے پانی کے مسئلے کو حل نہیں کر رہی۔ جب پورٹ سٹارٹ ہوا تو وہاں کے مقامی ماہی گیروں نے اپنے ساحل کی قربانی دی۔ جس ایریے میں پورٹ بنا ہوا ملا بند تھا، وہاں سے ہم نے پوری آبادی شفٹ کرائی کہ پورٹ بنے گا ہمارے لیے بنے گا۔ اس کے بعد فری زون بننا تھا تو ایک آبادی ہماری وادی ڈور، پوری آبادی کو ہم نے شفٹ کیا، 1500 ایکڑ وہاں پہ گورنمنٹ نے ایکوائر کیے، اور مجبوراً ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں سے ہمارے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ابھی تک بہت سارے لوگوں کی گھروں کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ وہاں پہ لوگوں کا واحد ذریعہ معاش وہ نمک پہ ڈیپینڈ تھا، سمندر کے پانی سے نمک بناتے تھے، سووں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایکسپریس وے گوادر میں بنایا گیا جس کے وائبریٹر رولرز کی وجہ سے ہمارے ماہی گیروں کے گھر وہاں پہ کریک ہو گئے ہیں، اور ان کے گھروں میں بیٹھ کے آپ کو رونا آتا ہے، گھروں کے اندر سے آسمان نظر آتا ہے، اور 8-10 کروڑ کی پیمنٹ ہے پچھلے 2 سال سے لوگوں کو تڑپایا جا رہا ہے، لیکن ان کی پیمنٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح گوادر میں سب سے جو اہم مسئلہ اس وقت قرآن میں وہ بجلی کا ہے اور پانی کا ہے۔ پانی گوادر میں اس وقت نہ گوادر میں پانی ہے، نہ جیونی میں، نہ پیشوکان میں، نہ گنز میں، نہ دشت میں، نہ قلق کلاچ میں، نہ قلمت میں، نہ ارماڑا میں، نہ پسنی میں۔ پورے ڈسٹرکٹ میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ وسوسے میں کہ ہم کہاں سے پانی لائیں، کیا کریں۔ لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے 3 PSDP آئے ہیں، اس میں سے آپ مجھے دکھا دیں کہ اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے تو پانی کی کتنی اسکیمات ہیں۔ ہاں پچھلی حکومتوں میں تھی، وہ ابھی تک کام کمپلیٹ نہیں ہو رہے، جس کے کام GDA کو دیے گئے ہیں وہ آج تک نامکمل ہیں۔ تو ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد پانی کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اسی طرح بجلی کا مسئلہ ہے، آپ یقین کریں اس وقت سب سے سستی بجلی ہمیں ایران سے مل رہی ہے قرآن کو، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن بعد اس میں ایک بریک آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران سے فالٹ آ گیا ہے۔ ابھی 15-20 دن تک پورے قرآن تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب ظاہر سی بات ہے بجلی نہیں ہوگا تو ہمارا ایگریکلچر سسٹم نہیں چلے گا، ہمارا واٹر سپلائی اسکیمیں نہیں چلیں گے، لوگوں کے گھروں میں پانی ہی نہیں چڑھے گا تو لوگ کہاں سے پانی پئیں گے۔ تو اور پچھلے حکومت میں جب زرداری کی حکومت تھی اس وقت ایران سے ایک الگ لائن گوادر کے لیے لایا جا رہا تھا، باقاعدہ ایران کی طرف سے لائن بھی آ گئی ہے بارڈر پہ، ہماری طرف سے بھی ٹینڈر ہو گئے، کمبے گوادر گریڈ میں آ گئے، لیکن آگے کام نہیں ہوا۔ اور اسی طرح پچھلے 4 سالوں سے سی پیک کے تھرو 4-5 سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ گوادر میں 300 میگا واٹ کا کول پاور پلانٹ لگایا جائے گا۔ پوری دنیا میں کول پاور پلانٹ بند ہو گئے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں پالوشن کی وجہ سے، لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم مرتے ہیں مریں لیکن ہمیں بجلی تو مل جائے۔ ہم نے اس کو بھی نہ دیکھا کہ ہمارے لوگوں کو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ لوگوں نے کہا کول پاور پلانٹ بھلے لگا لیں، لیکن ابھی تک کول پاور پلانٹ کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم ساحل کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا سب سے جو اہم ذریعہ معاش ہے وہاں پہ وہ یا تو بارڈر سے ریلیٹڈ ہے یا تو ماہی گیری سے۔ ماہی گیری کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے، جو ہماری بریڈنگ سائٹ تھی جہاں سال 12 مہینے فشنگ ہوتی ہے، گوادر کی جہاں پہ پورٹ بنی ہے وہ واحد سمندر ہے جہاں سال 12 مہینے
فشنگ ہو سکتی ہے. باقی سمندروں میں بریک آ جاتا ہے 3 مہینے کی یا 2 مہینے کا. تو گوادر میں جہاں پورٹ بنا ہے ماہی گیروں نے اس سمندر کی قربانی دی, لیکن آج ماہی گیر بھی اپنے ساحل میں جانے کے لیے جب تک ٹوکن نہ لیں, اپنی رجسٹریشن نہ کرائیں, چلے اس پہ بھی ماہی گیروں نے ایگری کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے لیگل فشنگ کی وجہ سے, غیر قانونی ٹرالرنگ کی وجہ سے وہاں کے ماہی گیر کافی سالوں سے تنگ ہیں. پہلے تو سندھ کے ٹالر آ کے ٹالرنگ کر رہے تھے, اب تو چائنیز ٹالروں کو الاؤ کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اسمبلی میں بھی اس ایشو کو اٹھایا, بلکہ گوادر کے لوگوں نے اس پہ, ماہی گیروں نے احتجاج بھی کیا اور ٹالر بھی پکڑے گئے. لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ کنہوں نے ان کو NOC دی ہے. ظاہر سی بات ہے چائنیز ٹالر مرکزی حکومت کے NOC کے بغیر نہیں آ سکتے, لیکن حکومت نہیں مان رہی. ہم 12 حکومت سے کہہ رہے ہیں, نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اب ماہی گیر بیچارے تیل ادار کر کے سمندر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, 2 مچھلی بھی وہ نہیں پکڑ سکے کہ اپنے گھر کا گزر بسر کریں. اسی طرح ماہی گیروں کے گھروں کی پیمنٹ ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ گوادر کے لوگوں کو, گوادر کے عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے گوادر میں ایک ایسا ماحول بنایا تھا کہ گوادر کے لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں اور گوادر کے لوگ ہڑتالوں پہ نہ جائیں. گوادر کے لوگوں نے کئی سالوں سے کوئی اسٹرائک نہیں کی, لیکن تنگ آمد جنگ آمادہ, پانی نہیں دو گے, بجلی نہیں دو گے, صحت کی سہولتیں نہیں دو گے, لوگوں کو بے روزگاری کی طرف لے جاؤ گے, ان کا روزگار چھینو گے, تو ظاہر سی بات ہے لوگ گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ آئیں گے. آج نوبت یہاں پہنچی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را گوادر کے عوام پہ ترس کھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوادر کے لوگ آپ کے ساتھ چلیں تو ان کو ساتھ لے کے چلا جائے, کیونکہ گوادر کے لوگ ترقی کے خلاف ہوتے تو وہ اپنی زمینوں کی قربانی نہیں دیتے. وہ GDA کو فری آف کاسٹ ہم نے اپنی زمینیں ہزاروں ایکڑ دی ہیں. اگر حکومت ہمیں وہ ہزاروں ایکڑ کے کمپنسیشن بھی دے دے تو ہم ان سے اپنے یہ جو ایشوز ہیں, پانی, بجلی, صحت, اس کو ہم خود حل کر سکتے ہیں. لیکن حکومت اس پہ کوئی نظر نہیں رکھ رہی. گوادر پہ ماہی گیروں کے گھروں کی پیمنٹ ہے, وادی ڈور کے گھروں کی پیمنٹ ہے, اور پانی اور بجلی کا خاص طور پر ایشو ہے. آج کل کرونا اتنا پھیلا ہوا ہے, جب سے پرائم منسٹر نے گوادر میں وزٹ کیا پچھلے مہینے, ہم نے کہا پرائم منسٹر آ رہے ہیں, کچھ اناؤنسمنٹ ہمارے لیے ہوں گے. اور ہمارے پانی کا مسئلہ خاص طور پر, کیونکہ مدینہ کے ریاست کی بات کرنے والی حکومت, ہم نے سمجھا کہ وہ ان کے دل میں شاید درد ہو. آئے 5 تاریخ کو, 6 تاریخ سے گوادر کا پانی بند ہو گیا, گوادر کی بجلی بند ہو گئی. اب کیا میسج جا رہا ہے دیکھیں لوگوں کے پاس کہ پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد بھی یہ سارے ایشو ہو رہے ہیں. تو خدا را یہ تمام مسائل ہیں مکران اور گوادر کے. اگر مکران اور گوادر کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, CPEC کو بنانا چاہتے ہیں, تو ان کے جینون ایشوز ہیں, ان کو حل کیا جائے اور گوادر کے حوالے سے فوری طور پر قانون سازی کی جائے. گوادر کو پانی اور بجلی دیا جائے. اگر ہمیں نہیں دیتے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے, کم سے کم جس ترقی کی بات کر رہے ہیں گوادر میں, انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی پانی اور بجلی کے بغیر نہیں چل سکتے. تو آج ہم متحدہ پوزیشن, گوادر کے دوست ہم سب بیٹھے ہیں. کل ہم نے اس پہ اسمبلی میں بھی بحث کی اور ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کل اس پہ بیٹھ کے متحدہ پوزیشن کی طرف سے, کیونکہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی, ظاہر سی بات ہے ہم نے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم نے بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بارہا کرتے رہیں گے جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ سب کا شکریہ. جیسے کہ آپ لوگوں کو ہمارے MP حضرات نے گوادر کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے تفصیلاً بتا دیا, تو ہم گوادر سے آئے ہیں اپوزیشن کے ساتھی, اور ہمارے خاص کر میر محمد صاحب اور حاجی نواز, کیونکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے گوادر کے عوام کے ساتھ آج یہ اظہار یکجہتی کیا. اور گوادر کے لوگ 29 تاریخ سے لے کر آج تک پانی کے لیے انہیں روڈ پر بیٹھے ہیں, اور ہمارا گورنمنٹ یہ کہتا ہے کہ میں گوادر کو ترقی دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں وہ ترقی جس کے اس شہر کا یعنی باشندہ پیاسا ہو, اس شہر کا باشندہ جس کا پنکھا نہ چلتا ہو. اور گوادر کا یہ صورتحال ہے, اگر وہاں کا بجلی بند ہوا تو بجلی بند ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کا پانی بھی نہیں چل سکتا, وہ بھی بند ہوگا.
اور وہاں کا گیس جو ہے وہ بھی بند ہوگا. تو سمجھو ایک چیز کی بند ہونے سے 3 چیزیں بند ہوں گی. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو روزگار ہے یعنی ماہی گیری تو اس کو بھی یعنی انہوں نے بند کر دیا, ٹوکن کے ذریعے کر دیا. ٹوکن کا بغیر کوئی ماہی گیری یعنی اپنا ماہی گیر کرنی جا سکتا. تو جس شہر میں جس کو گوادر کو یعنی سی پیک کا جمر کہا جاتا ہے, لیکن اس کے باشندے کو جب پینے کے لیے پانی نہ ہو, جب اس کو آرام کے لیے بجلی نہ ہو, تو اور صحت اور تعلیم کا تو بہت دور کی بات ہے. تو جب یہ حال ہو ہمارے, پھر بھی ہمارے حکمران کہتے ہیں جب ہمارے دوست پارٹیاں جب روڈ پہ نکلتے ہیں کہتے آپ لوگ امن امان کو خراب کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ ہمارا صوبائی گورنمنٹ, مرکزی گورنمنٹ اور وہاں کا ضلعی انتظامیہ وہ یہ خود چاہتا ہے کہ وہاں کا حالات خراب ہوں تاکہ سی پیک آگے نہ چل سکے. تو میں چاہتا ہوں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مرکزی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ اس سی پیک کو آگے چلانا نہیں چاہتے ہیں. اگر وہاں کا چلانا چاہتے سی پیک کو تو وہاں کے باشندوں کو ضرور پانی دیتے. حالانکہ پانی موجود ہے, 2 ڈیم بھرے ہوئے ہیں, ایک سوٹ ڈیم ہے, 3-4 ڈیم بلکہ بھرے ہوئے ہیں. ایک یعنی سوٹ ڈیم ہے, ایک شادی طور ڈیم ہے, ایک میرانی ڈیم ہے. تو یہ تمام ڈیم پانی سے بھرے ہوئے ہیں. کنیکٹ کرنے کے صرف کتنا کسی کو 3 کلومیٹر کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ اس کے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں. کسی کو 1.25 کلومیٹر کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان تھوڑے تھوڑے جو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو کنیکٹ نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ پانی کو یعنی عوام تک پہنچانا نہیں چاہتے ہیں. اور بجلی کا یہ مسئلہ ہے کہ یعنی 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹہ یعنی وہ بجلی دیتے ہیں اور 20 گھنٹہ وہاں لوڈ شیڈنگ ہے. اور 15-20 دن میں تو صرف اور صرف یعنی بجلی بالکل سرے سے طے نہیں. تو یہ ہمارا صورتحال ہے, ٹھیک ہے نا. اور بارڈر کے تیل کا جو ہمارا روزگار تھا, کیونکہ ہم بارڈر سے یعنی متصل ہمارا ایریا ہے, جو ہمارا اکثر لاکھوں لوگوں کا کاروبار کا ذریعہ تھا, اس کو جیسے ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ایم پیز نے کہا تھا کہ بیک قلم جنبش انہوں نے اس کو بند کر دیا, لاکھوں نبندوں کو بے روزگار کر دیا. جب انہیں تیل بند ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں صرف بارڈر والے بے روزگار نہیں ہوتے, بلکہ وہاں کے ماہی گیر بھی بے روزگار ہو جاتے ہیں, وہاں کے دکاندار جو وہ بھی بے روزگار ہو جاتے ہیں, وہ جو گاڑی چلانے والا ہے وہ بھی بے روزگار ہو جاتا ہے. ایک ٹرک کے ساتھ 3-4 بندے کام کرتے ہیں. جب ٹرک کا مالک اپنا ٹرک نہیں چلا سکتا تو وہاں 3-4 گھرانے بے روزگار ہو سکتے ہیں. تو وہاں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے صرف بارڈر کی بند کرنے کی وجہ سے. تو ہم یہی چاہتے ہیں اپنے لحاظ سے جیسے آج انہوں نے کوئٹہ میں یہ پریس کانفرنس کر کے گوادر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے بروقت یعنی اقدام نہیں کیا, ان کو صاف پانی گوادر کے عوام تک نہیں پہنچایا, پورا ڈسٹرکٹ ہمارا اس طرح ہے, صرف ڈسٹرکٹ نہیں, تحصیل گوادر نہیں ہے, جیونی سے لے کر اوماڑے تک یہ صورتحال ہے. وہاں صاف پانی پینے کے لیے ہمیں میسر نہیں ہے. اور یہ ہمارے علاقے کا پر مصیبت یہ ہے کہ وہاں زمین میں پانی بھی نہیں. اگر پانی ہوتا چلو تو ہم کسی کو ٹیوب ویل لگا کے کوئی اور انتظام کرتے, لیکن وہاں وہ بھی کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم پانی نکال دیں. وہاں تو کارا پانی ہے, نہ پینے کا قابل ہے, نہ کپڑا دھونے کا قابل ہے, نہ وضو کرنے کا قابل ہے. تو اس لیے وہاں کا پانی بند کرنا سمجھو انسان کو بہت کے گھاٹ میں اتارنے کے مترادف ہے. تو ہمارے ایم پی ایس جو بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کے ہم ساتھیوں میں گزارش کرتے ہیں, اگر سرکار نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو وہ گوادر میں آ کر ہمارے عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور ان کے شان و شان وہاں کھڑے رہیں, تاکہ یعنی ان کو پتہ چلے کہ واقعتاً اپوزیشن گوادر کے عوام کے ساتھ ہے, پورے بلوچستان کے ساتھ ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو انتظامیہ ہے بالکل نااہل ہے, ڈی سی سے لے کر یعنی واپڑا کے ایکسن, پیچھی کے ایکسن, یہ تمام کراس ہونے کے باوجود یعنی 15 دن بجلی نہیں تھا, 1 مہینے سے پانی نہیں تھا, نہ ڈی سی اپنے سیٹ پر موجود تھا, نہ پبلک ہیلتھ کا ایکسن موجود تھا, نہ واپڑا کا ایکسن موجود تھا, سارے غائب تھے, سارے محکمہ ویران پڑے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صوبائی بلوچستان
बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है और मरकज़ी गवर्नमेंट ने को अपने यानी महकमों को ये नहीं संभाल सकता कि वो बर वक्त और हंगामी हालात में वो ड्यूटी दे सकें और अपने लोगों को संभाल सकें। तो इस बात पर मैं एक छोटी सी बात मैं सिर्फ आखिर में ये करूँगा कि हमारी जो मौजूदा बजट आ चुकी है, इसमें हुकूमत जो अपने फरमाइशी लोगों को नवाजने के लिए जो गैर ज़रूरी पैसे रखे हैं, हमारा मुतालिबा है कि सबसे पहले इन्हीं पैसों में से दोबारा कुछ पैसे काट कर हंगामी बुनियाद में बल्कि जंगी बुनियादों पे ये ग्वादर का जो पानी का मसला है, और तो आप कुछ नहीं कर सकते, हम जानते हैं, कम अज़ कम इसको 5-10 दिन के अंदर जो है आप इनसे पैसे निकाल कर काबीना अपना हंगामी इजलास करे, उससे मंजूरी ले ले। हर जगह वो खुद जानता है कि किस किस को हमने किस तरह नवाजा है, उनसे कुछ पैसे निकाल कर, ये जो है इंसानी जानों का मसला है। जब वो कहता है कि हमारी न बिजली है न पानी है, तो वैसे भी ये मुसलमान है, अगर अल्लाह पे वो कर लेते हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि एक बैसियत मुसलमान उन लोगों को इस पैसे से, जो फरमाइशी पैसे ग्वादर के लिए उन्होंने बहुत कुछ रखे है, वो अमल से तजवीज़ लेके इसको जो है जंगी बुनियादों पे कनेक्ट करे, लोगों को पीने का साफ पानी दे। ये उसके लिए हक में जाएगा, वहाँ के नुमाइंदे की हैसियत को तस्लीम किया जाए, इसकी वजह से वहाँ के लोगों को सज़ा न दी जाए। ये हमारा आखिरी मुतालिबा है।